سامعین ذی وقار، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے آپ احباب جانتے ہیں، تدبر قرآن کے حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمودات عالیہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی، یہ حکم دیا کہ جنہیں ہم نے کتاب سے نوازا ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری کئی نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث پاک ہے اور متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پہلے ایک بات بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر رول ماڈل نہ بھی ہوں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان جیسا بن سکیں یا اپنی اولاد کو ان کے جیسا بنا سکیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں یا ہم اپنی اولاد کو ان کے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی آدمی ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے جیسا ہونے کی تمنا کرنا جائز ہے، یعنی ان دو کے علاوہ اس دنیا فانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کوئی تیسرا ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم رشک کر سکیں یا جس کے جیسا ہونے کی ہم تمنا کر سکیں۔ فرمایا کہ الا فی اثنتین، دو آدمیوں کے علاوہ کسی تیسرے پر رشک نہیں کیا جا سکتا۔ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، ایسا شخص جسے اللہ نے کتاب اللہ کے علم سے نواز رکھا ہو اور وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہو، صبح و شام کتاب اللہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی یا اس کے دوستوں میں جو لوگ بھی اس کے قریب ہیں، جب وہ اسے قرآن پڑھتا ہوا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوا، قرآن کی باتیں کرتا ہوا، جب وہ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح کا علم عطا کیا جاتا، میں بھی قرآن اسی طرح پڑھتا، میں بھی قرآن کی تعلیم اس طرح دیتا۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس کو اس کا پڑوسی دیکھے اور پڑوسی اس کے جیسا ہونے کی تمنا کرے اور کہہ اٹھے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا علم عطا کیا جاتا، میں بھی اس کی طرح اس کے جیسا قرآن پڑھ سکتا۔ یہ پہلا آدمی۔ دوسرا وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل آتاہ اللہ مالا، ایسا شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور مال و دولت کے آ جانے کے بعد وہ مغرور اور متکبر نہیں ہوا، جیسا کہ عمومی معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اسے مال اللہ نے عطا کیا اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن نے بھی اس حوالے سے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی چھپ کر بھی، ينفقون منہ سرا وعلانیہ، فرمایا اس کو جب کوئی دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے کاش اللہ مجھے بھی مال و دولت سے نوازتا، میں بھی اس کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ فرمایا یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کے جیسا ہونے کی تمنا کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ایسا نہیں جس کے جیسا ہونے کی تمنا کی جا سکے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا ہماری ترجیحات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہماری بھی ترجیح ایسی ہی ہو کہ پہلے درجے میں رکھا کہ ایسا شخص
جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو، اسے دیکھ کر ہمارے اندر بھی یہ تمنا اٹھے، ہمارے اندر بھی یہ خواہش بیدار ہو کہ ہمیں بھی اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے، ہم بھی اس کی طرح قرآن کی باتیں کریں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ ہماری ترجیحات میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور جو دوسرا ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے مال دیا گیا ہو اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، جبکہ ابن آدم کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے جامع ترمذی کی روایت میں کہ اس کی حرص کی مثال، اس کی خواہش اور اس کی رغبت کی مثال تو ایسے ہے کہ اگر اسے ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ تمنا کرے گا کاش مجھے ایک اور وادی سونے کی مل جائے، اور اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں سونے کی تو یہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس ایک اور وادی ہو۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کو معاشرے میں مل جائے گی، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو معاشرے میں ملیں گی۔ اور سب سے بڑی مثال جو ایک عارف کامل نے یہ بھی دی کہ کسی زمانے میں مکین کی اہمیت ہوا کرتی تھی، آج مکانوں کی اہمیت زیادہ ہے، آج مکین کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی زمانے میں آپ نے کسی سے ملنے جانا ہوتا تو آپ اس کا نام لے کر لوگوں سے پوچھتے تو لوگ اس کا پتہ بتا دیتے تھے کہ ہاں فلاں شخص فلاں جگہ پر رہتا ہے، لیکن یہ اہمیت کم ہوتے نوبت بئیں جا رسید کہ آج مکانوں کی اہمیت زیادہ ہے، مکین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اس قدر مادیت پرستی کی دلدل میں پھنستے اور گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے مکانوں کی اہمیت، ایڈریس بھی آج مکانوں پر، پتہ بھی آپ کہیں جائیں تو اکثر جو ہوتا ہے وہ مکان نمبر جو ہے اس کے حوالے سے آپ اس جگہ پر پہنچتے ہیں، ورنہ مکین کو کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی دیہات میں آج بھی غنیمت ہے کہ لوگ جانتے ہیں، اور اگر کبھی بوڑھے بابے بزرگ آپ کو ملیں تو وہ آپ سے پہلا سوال یہ کرتے ہو کس کا بیٹا ہے تو، یا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کس کا پوتا ہے۔ ہمارے دیہات میں تو یہی سوال ہوتا ہے، اور شہروں میں یہ چیز جو ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی، وہ پنجابی میں جملہ کہا جاتا نا کہ کند پار پردیس، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو ان کے ہاں یہ محاورہ بڑا سچا ہے، اور اس محاورے پر بڑی سختی سے کاربند ہے کہ اس طرف جو رہتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے کہ کون اس طرف رہتا ہے اور کون اس طرف رہتا ہے۔ اور بڑی بڑی سوسائٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں ہم نے اکثر ایسا دیکھا کہ فوتگی ہو جائے تو ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جو ہماری جو ترجیحات ہیں وہ تو اصلاً ہے ہی نہیں، ہمارا معاشرہ تو اس طرف ہے ہی نہیں۔ تو جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اس کے بارے میں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی کہ اس کی تو حرص نہیں ختم ہوتی۔ آپ کو موجودہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو آخری عمر کے حصے میں ہیں لیکن پھر بھی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو ان کے بارے میں فرمایا وہ بالکل سچا ہے۔ مخبر صادق نے جو ان کے بارے میں خبر دی وہ حرف بحرف ان پر سچی آتی ہے کہ ان کی تمنا نہیں ختم ہوتی، ان کی حرص نہیں ختم ہوتی، وہ خود مرتے مرتے مر جائیں گے لیکن تمنا ان کی جوان ہوتی جائے گی۔ تو ایسے 2 آدمی، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس کو پھیلاتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے دولت عطا کی ہو اور وہ اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ ان کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، ان کے جیسا ہونے کی تمنا کرنا جائز ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات، ایک اور حدیث امام ترمذی نے سے نقل کیا، امام دارمی نے سے نقل کیا، امام بہقی نے سے نقل کیا رحمہم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ جل وعلا یہ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ من شغلہ القرآن وذکری عن مسئلتی، کہ کوئی شخص اتنا کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہو، اتنا اللہ کا ذکر کرتا ہو کہ وہ دعا مانگنا ہی بھول جائے، اتنی کثرت سے وہ تلاوت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا بندہ جسے قرآن کی تلاوت
جسے میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ اس سے مانگنے کی بھی فرصت نہ ملے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں. میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں. قرآن نے ایسوں کو منافق سے تعبیر کیا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بڑی تنگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت تھوڑا سا. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا کوئی بندہ اتنا ذکر کرے، اتنا قرآن کی تلاوت کرے کہ مجھ سے مانگنے کا بھی اس کو وقت نہ ملے تو میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ نوازتا ہوں. تو پھر ہمیں تو ضرورت ہی نہیں. ہو سکتا ہے ہم مانگنے میں صحیح سوال نہ کر سکیں، اپنی معروضات پیش نہ کر سکیں، تو ہمارے پاس تو بڑا سادہ سا نسخہ ہے کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ مانگنے والوں سے بھی زیادہ مل جائے گا. کتنی آسان سی سادہ سی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے فرمائی. اور فرمایا اس لیے یہ قرآن پڑھنے والے کا اکرام کیوں ہے، قرآن پڑھنے والے کی یہ عزت اور توقیر کیوں ہے کہ اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ مل رہا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے. کوئی مثال، کوئی ان کے درمیان کوئی تعلق، کوئی ربط نہیں. وہ خالق ہے، لا شریک لہ، لا جد لہ، کوئی اس کی مثال نہیں. لا نظیر لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ. کوئی نظیر، کوئی مثل، کوئی مثیل، کوئی مثال اس کے لیے نہیں دی جا سکتی. جیسے رب اور مخلوق ہے، قرآن اور مخلوق کا تعلق ایسا ہے. ایسی فضیلت ہے قرآن. اور پھر ایک اور بات بڑی اہم، امام ترمذی نے اسے نقل کیا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن باقی محدثین نے اسے کثرت سے نقل کیا. امام محمد بن نصر المروزی نے نقل کیا، امام طبرانی نے نقل کیا، صاحب تاریخ بغداد نے اسے نقل کیا، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت بندے پر خصوصی توجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت بندے پر خصوصی توجہ کرتا ہے. اب اس کی خصوصی توجہ کا معنی محدثین اور مفسرین نے یہ کیا کہ اللہ کی رحمتیں پہلے سے زیادہ تیزی سے نازل ہوتی ہیں. اب ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا زیادہ توجہ کا طالب ہوں اور رحمتیں مجھ پر برسیں بھی زیادہ. جیسے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، آپ کبھی جو بچوں والے ہیں نا وہ اس بات کو جانتے ہیں. آپ گھر میں کسی ایک بچے سے بات کر رہے ہو نا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ میری طرف توجہ کیوں نہیں ہے. تو وہ ایسی کوئی شرارت کر دے گا آپ کی انٹینشن کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے کہ آپ چاروں ناچار اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یا اکثر ایسا سننے کو کب ملتا ہے کہ جب گھر میں مہمان آ جاتے ہیں اور آپ کی ساری توجہ مہمان کی طرف ہوتی ہے اور بچہ جو ہوتا ہے وہ روتا ہے. کیوں؟ اسے توجہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ آپ کی توجہ کے لیے اب کیا کیا حرکات کرتا ہے یہ بچوں والے جانتے ہیں. اس کی تشریح کی ضرورت نہیں. بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور توجہ جو ہے وہ میری طرف ہی رہے. میں کچھ ایسا خاص کرتا رہوں، میں کچھ ایسا عمل کرتا رہوں کہ باقی سب کے حوالے سے زیادہ رحمتیں مجھ پر برستی رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی، آپ کو یاد ہوگا. سارے ہی نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے اکٹھے رکوع اور سجود کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو 10واں حصہ ثواب کا ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، 5واں، 4تھا، 3، اس طرح فرمایا کسی کو یہ حصص کیوں ملتے ہیں. ان میں فرق اس لیے کہ اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے کوئی 10واں حصہ نماز کا ثواب لے کے جا رہا ہے، کوئی 5واں حصہ ثواب لے کے جا رہا ہے. اسی طرح اس کی رحمت
تو سب پر برس رہی ہے، لیکن وہ بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، اللہ اس کی طرف خصوصی توجہ کرتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب تک وہ نماز میں رہتا ہے نیکی اس کے سر پہ سایہ کیے رہتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا اہم ہے، فرمایا جتنا اللہ کا قرب، جتنا اللہ کا قرب، جتنا اللہ کا قرب قرآن کے ذریعے انسان کو مل سکتا ہے اور کسی شے کے ذریعے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ کلام ہے اللہ کا، اور کلام صفت ہوتی ہے قائل کی، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے اس کے ذریعے جو اللہ کا قرب ملے گا وہ اور کسی شے کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے پاس تو سارے نسخے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیے۔ ایک ڈاکٹر ساری پرسکرپشن لکھ دے، دوائیاں لکھ دے، سائٹ پر بیماریاں لکھ دے، اور اس کے بعد بھی بندہ روتا رہے، تو ہمارا بھی وہی والا حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ اللہ کی سب سے زیادہ توجہ کب ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کون چاہتا ہے کہ اللہ کی توجہ اور اللہ کا قرب مجھے ملے، وہ قرآن سے اپنی رغبت کر لے اور وہ قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے، اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور سب سے بڑی آنے والے ادوار میں جو نئی نسل میں جو معاملہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سارے تو نہیں ایسے، آپ دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں سے اکثریت کو سورہ یاسین یاد ہے، کسی کو سورہ رحمان یاد ہے، کسی کو آخری صورتیں یاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ ایک ویران سنسان بے آباد گھر کی طرح۔ آپ نے بے آباد گھر کبھی دیکھے ہوں تو جالے مٹی کے ساتھ گرد کے ساتھ اٹے ہوتے ہیں، فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ بے آباد اور ویران گھر کی طرح ہے، جس میں جگہ جگہ جالے لگے ہوں، جس میں گرد و غبار ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے۔ اور اس سے بھی آگے چلیں تو مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، 2085 نمبر، امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، پہلی بات فرمایا جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فی، اور جو کچھ اس قرآن میں کہا گیا اس پر عمل کیا۔ صرف قرأ کافی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف قرأ القرآن کافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرأ القرآن وعمل بما فی، قرآن پڑھا اس لیے پڑھا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے اس پر اب عمل کیا جائے، وعمل بما فی، جو کچھ اس میں کہا گیا اس پر عمل کیا۔ پھر اس جملے کو دہراؤں، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر، اب عمل کون شخص کرے گا؟ قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، جس کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے کئی بار یہ آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا کہ ایک مجمع میں ایک قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہاں انہوں نے وقف کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بلند آواز سے لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دی۔
نہ قاری قرآن کو پتہ ہے، نہ سامعین کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا کہا جائے گا، یہاں پر کیا کیا جائے گا۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں کہا ہے اس پر عمل کیا۔ اب صرف الفاظ کا رٹ لینا کافی نہیں ہے، صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک یہ پتہ نہ ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو مستند ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ دے دیا اور آپ نے دوائیاں یاد کر لیں۔ اب وہ دوائیاں کسی بھی مشہور کمپنی کی ہوں تو صرف ان دوائیوں کے یاد کرنے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اگر اسی سے شفا ملتی تو بتائیے ہر گھر میں قرآن کریم کے نسخے پڑے ہوئے نہیں؟ کوئی گھر مسلمانوں کا ایسا جس میں قرآن کریم پڑا ہوا نہ ہو؟ ہر گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی ایسا کرو، تم سارے قرآن کریم کو تحریری طور پہ جمع کر کے بس اس کو گھر میں رکھ لو، کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قید لگائی وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا۔ لیکن ہم نے اس کا الٹ راستہ اختیار کر لیا، ہم نے قرأ پہ اکتفا کر لیا اور اسی پر ہم چل رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اب ایسے بندے کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا اس کو بھی غور کیجئے۔ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، سورج کی روشنی کتنی ہے آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ فرمایا دنیا کے سورج سے زیادہ روشن وہ تاج ہوگا جو اس پڑھنے والے کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، فرمایا یہ تو اس کے ماں باپ کی شان ہوگی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اس عمل کو کرتا ہوگا۔ فما ظنکم، فما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے، بالذی عمل بہذا، اس کے بارے میں۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کے ماں باپ کی شان ہوگی، بتاؤ اس کا مقام و مرتبہ، اس کے بارے میں تم اندازہ لگا لو کہ کیا ہوگا جو یہ کرتا ہوگا، عملہ، جو اس پر عمل کرتا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، جب تک ہماری زندگی ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری زندگی کب تک ہے، ہم اتنا تو کر سکتے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں اور اس کے معانی بھی سکھائیں، اور وہ مائیں اور وہ خصوصاً والدین وہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں جب جامعہ کی وہ بچیاں جو اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتی ہیں، احادیث طیبہ لکھتی ہیں، قیامت میں پتہ تو قیامت کے دن چلے گا نا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، پتہ تو قیامت کے دن چلے گا۔ ہماری سورہ نساء جو ہے وہ انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گی مدرسے میں۔ تو کتنی خوش قسمت ہیں وہ مائیں، وہ باپ جن کی بچیاں قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البس والدہ، ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے شمس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس پر یہ تو اس کے والدین کی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خود کا مقام و مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا دسترخوان پتہ کیا ہے؟ فرمایا اچھا اس حدیث سے پہلے اگر ہمیں پتہ چلے ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاں لنگر کا بڑا ایک خاص مقام ہے، ہم بڑی دلچسپی اور اس میں ادب سے کہ فلاں جگہ سے ہی آیا، کیوں ہم آب زمزم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر طیبہ سے ہمیں محبت ہے، وہاں کی خاک میں بھی شفا ہے، وہاں کی کھجوروں سے ہمیں محبت ہے، اور جب ہمیں مل جاتی ہے تو کس قدر محبت کا اکرام کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جس جگہ سے آتی ہے ہم اس جگہ کی نسبت سے اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا اب یہ تو ہوئی اللہ کی
مخلوق کے ساتھ نسبت، جس شے کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دارمی کی روایت ہے، سنن دارمی کی، فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا مأدبۃ اللہ، یہ اللہ کا دسترخوان ہے. اب بتائیے اگر ہم کسی اچھے سے ہوٹل پر چلے جائیں اور ہمارا دوست یہ کہے یار یہاں کی سب چیزیں بڑی اچھی ہیں، ہم ایک وقت میں کیا منگا لیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی سب سے مشہور، سب سے اچھی جو تمہاری ڈش بنتی وہ لے کر آؤ. اس خالق کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے فرمایا کہ میں سب سے اچھا تخلیق کرنے والا، اور ایسی تخلیق کرنے والا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اشارہ کرتا چلوں. جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سارے اس مثال کو جانتے ہوں گے. کسی شخص نے، کسی بادشاہ نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کو دیکھ کر کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے طلاق ہے. تو کیا کہا تھا عالم دین نے کہ جہاں تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے اچھا پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ چاند سے بھی حسین ہے، سورج سے بھی حسین ہے، وہ تو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. اللہ کے دسترخوان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا فمن دخل فیہ فہو آمن، جو اس دسترخوان پر آ گیا اسے امن مل گیا. جو اس دسترخوان پر آ گیا اسے امن مل گیا. اور فرمایا فمن استطاع منکم ان یتعلم منہ شیئا فلیفعل، تم میں سے جو شخص بھی اس دسترخوان سے کچھ لینے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لے لے. قرآن اللہ کا دسترخوان، تو جس کو اللہ نے الحمد سے لے کر والناس تک اس سارے کلام کو محفوظ رکھنے کی، پھر اس کے معانی، مفاہیم، اس کے احکام کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دی ہو، اس کے دسترخوان پر سب سے زیادہ سیر ہونے والا وہ شخص ہے. تو بتائیے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے تو سارے لوگ وہاں پر پہنچیں گے. لوگوں، اللہ کا دسترخوان ہمہ وقت بچھا رہتا ہے. 24 گھنٹے آپ سوئے ہوئے ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کی توجہ ہو نہ ہو، اس کا دسترخوان آپ کے لیے منتظر ہے کہ کب آپ آئیں گے اور کب اس دسترخوان سے کچھ لیں گے. اور امام حاکم نے ایک اور روایت نقل کی، مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے بڑھ کر افضل کوئی شے نہیں، قرآن سے بڑھ کر انکم لن ترجعوا الی اللہ، کہ جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف لوٹ سکو، قرآن سے بہتر کوئی شے نہیں. قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ کو اللہ تک لے کے جانے کا، اللہ کے قرب کے حصول کا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم اتنا ہی ہم اس قرآن سے دور ہیں، اتنا ہی ہم اس سے دور ہیں. جتنا ہمیں اس کے نزدیک اور قریب ہونا چاہیے اتنا ہی ہم اس سے دور ہیں. دسترخوان والا بھی آپ نے سنا، اور آگے مزید ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے، سنن دارمی میں بھی اس کو نقل کیا گیا. فہم قرآن، تدبر قرآن پر ہماری یہ 9ویں نشست ہے. 9 نشستیں ہو چکی ہیں اس پر، 9واں خطبہ ہے یہ اس پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. تمہیں پتہ ہے اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اہل قرآن ہیں،
وہ قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ کون لوگ؟ قرآن پڑھنے والے، وہ کون ہیں؟ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے۔ ہمیں کہیں کوئی روک لے تو ہم اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ ہے میں فلاں MNA کا خاص آدمی ہوں، ہے نا؟ تجھے پتہ ہے فلاں جج میرا رشتہ دار ہے، فلاں کرنل جنرل اس سے میری رشتہ داری ہے، فلاں افسر کا میں فلاں رشتہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ تو بتائیے کس کے خاص ہونے میں فائدہ؟ ہمیں دنیا میں کسی کی رشتہ داری اس تھوڑے سے مشکل وقت سے نکال لے گی بس، ایسا ہی ہوگا نا؟ ہمیں کسی کی تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہی ہوگا، بار بار دنیا مخلوق کے کام ایک سے زیادہ بار تنگ آ کر ایک دن کہے گی بس میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ اس کی جیتی جاگتی مثال اگر آپ سے عرض کروں، سیلاب زدگان آج بھی اسی طرح بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، آج بھی اسی طرح وہ لوگ 5-6 ماہ گزرنے کو ہیں، آج بھی وہ لوگ اسی طرح بے یار و مددگار آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ لیکن انسان کو زیادہ دیر نہیں دے سکتا، حالانکہ ہم کسی کے رازق نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم تو اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، کوئی لقمہ دے دیں کسی کو، ہماری تو اتنی حیثیت بھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے بھی ہمارے ہاں کوئی آ جائے اور ہماری طبیعت پر گراں گزرتا ہو تو ہم اس کو بھی نہیں دیتے، ہے نا ایسا؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں منہ بنا لیتی ہیں، ناگواری کا اظہار کر لیتی ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوہان کا گوشت ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے کلیجی کاٹی ہو عید قرباں کے موقع پر تو کتنی تیزی سے وہ کٹتی ہے، اس سے بھی زیادہ نرم گوشت ہوتا ہے کوہان کا، اتنی تیز چھری کوہان کے گوشت پر نہیں چلتی جتنی تیزی سے رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے جہاں مہمان نوازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جلدی سیر ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ کے خاص دنیا میں ہمیں کسی کے رشتہ، آپ 2 بار کسی افسر کے پاس چلے جائیں، تیسری بار وہ آپ کا فون ہی نہیں اٹھائے گا، یار اس نے تو کام ہی پکڑ لیا تنگ کرنے کا مجھے، ہے نا ایسا؟ بولیے، وہ 2 سے 3 بار آپ کے کام کرے گا، پھر وہ آئیں بائیں شائیں۔ تو بتائیے اللہ کا خاص جب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی مقام پر، کسی جگہ پر، کہیں بھی، کسی بھی موقع پر، زندگی میں کسی بھی وقت، وہ تو فرما رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب میرے بندوں کو بتا دو، اے محبوب میرے بندوں کو بتاؤ، یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اسراف کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے، تو بتاؤ پھر کس کے خاص ہونے میں فائدہ؟ تو بنو گے اللہ کے خاص۔ میں آج کی نشست کا اختتام ایک ایسی روایت پر کر رہا ہوں، اس میں ایک جملہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، لیکن میں نے اس کے بجائے پوری حدیث آپ کو سنانے کا ارادہ کیا۔ وہ حدیث بہت کمال کی، اور اس پر باقاعدہ محدثین نے تصانیف لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، اور اس پر پورا کبھی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس پر پوری ہم نشست رکھیں گے، اس پر تفصیلاً ایک ایک وصیت پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری درویش امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے درویش جنہوں نے صحیح دنیا سے کنارہ کشی ابو ذر غفاری نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی موقع ملا ان کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
اوصنی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کچھ وصیت کریں، کوئی نصیحت مجھے کریں۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کی، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحتیں، کچھ وصیت مجھے کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک کلی۔ پہلی فرمایا میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا تمام امور کے لیے وہ زینت کا باعث بن جائے گا، تمہارے تمام معاملات حسین ہو جائیں گے۔ کس کی بدولت؟ تقوی کی بدولت۔ میں نے عرض کی جی زدنی، کچھ اور بھی عطا ہو، کچھ اور بھی عطا ہو۔ کہا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز و جل، اے ابو ذر قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کا ذکر کر، اس کو لازم پکڑ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، آسمان میں تیرے چرچے ہوں گے، زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ آسمان میں، زمین میں تیرے لیے۔ میں نے کہا زدنی، کچھ اور عطا ہو، مزید عطا ہو۔ فرمایا علیک بطول الصمت، بلا وجہ باتیں نہ کیا کر، خاموشی اختیار کر۔ یہ شیطان بھی دور کرنے کے لیے مددگار ہوگی، دین کے معاملے میں یہ تیری مددگار ہوگی، خاموشی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ باتیں کرتا چلا جائے تو باتیں کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی، وہ اس جملے کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ میں نے عرض کی جی زدنی، مزید عطا ہو۔ فرمایا ایاک، اے ابو ذر زیادہ ہنسا نہ کر، زیادہ بلا وجہ ہنسا نہ کر۔ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، یہ زیادہ ہنسنا، بلا وجہ کا ہنسنا تیرے چہرے کے نور کو ختم کر کے تیرے دل کو مردہ کر دے گا۔ میں حدیث مکمل کر لوں پھر اس پہ آتا ہوں۔ میں نے عرض کی جی مزید عطا ہو، زدنی، اور اضافہ۔ فرمایا قل الحق، قل الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، سچی بات کہو چاہے جتنی مرضی کڑوی ہو، سچی بات کہو۔ ایسے تو نہیں کہا تھا اقبال نے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ قل الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، حق کہو چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کی جی زد، اضافہ کیجئے، کچھ اور عطا ہو۔ فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا دل میں خیال بھی نہ لانا، جو سچ ہو حق ہو وہی بات کہنا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، روٹھتا ہے روٹھ جائے، وہ ایک طرف ہے، اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ میں نے عرض کی مزید اضافہ ہو۔ فرمایا آخری جملہ اس حدیث کا، فرمایا تیری خامیوں کا علم تجھے لوگوں کی برائیاں کرنے سے باز رکھے۔ مختصر سا جملہ، ان میں سے ہر جملہ اس قابل ہے کہ اس پر بیٹھ کر مزید تفصیل سے طویل گفتگو ہو۔ فرمایا لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، تو اپنی برائیوں کو جان اور ہر وقت اپنی برائیاں اپنے سامنے رکھ۔ جب تو اپنی برائیاں سامنے رکھے گا، برے نو ٹولن میں چلی۔ میرے استاد گرامی مولانا نظام الدین صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں رفعت عطا، بڑا لہک لہک کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور صحیح درویش تھے میرے اساتذہ میں۔ ہم نے ان سے فارسی پڑھی تھی 1999 میں، اور بڑے پیارے میٹھے انداز میں حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ اس حوالے سے حضور محدث اعظم میرے دادا استاد ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کہتے میٹھی زبان، ہم ان کی جیسی میٹھی زبان لا ہی نہیں سکتے۔ برے نو ٹولن میں چلی، جس طرح وہ پڑھتے، برے نو ٹولن میں چلی، برا نہ ملیا کائے، جد میں اندر چاتی ماری، میتھوں برا نہ کائے۔ ہم بروں کو تلاش کرتے ہیں، ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی طرف اشارہ کر رہی ہے تو نے تو اگلے کی طرف ایک کی ہے، تیری طرف تو کتنی ہے۔ ہم اشارہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری انگلیاں تو ہمیں کہہ رہی ہیں تو دیکھ تو صحیح۔ اور یہ شعر بھی ہم نے پہلی بار اپنے استاذ گرامی سے سنا تھا، دو موتوں سے بوت بنایا، نام رکھایا پوت، کرم کرے تو ہے بھلا، نہیں تو موت کا موت۔ یہ ہے ابن آدم کی کہانی۔ اس میں ایک جملہ جو میں نے آپ سے کہا بہت اہم ہے، اس کو واضح کرتا چلوں۔ وہ جملہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو۔ کیا فرمایا؟ زیادہ ہنسنے سے بچو۔ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں جو دین سے بالکل بے بہرا ہیں، وہ اس جملے پر بڑا چیں بچیں ہوتے ہیں، اور وہ ایک جملہ غلط فہمی کی بنا پر کہتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی کو ہمارے ہنسنے سے بڑی تکلیف ہے، مولوی کو تمہارے ہنسنے سے کوئی تکلیف نہیں، واللہ نہیں، تم تو مولویوں کی گرد کو بھی نہیں پا سکے، جن کے سینے میں اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا کلام محفوظ رکھا ہو، تم کہاں؟ چے نسبت خاک را با عالم پاک، خاک کو کیا نسبت ہے عالم پاک سے؟ کہاں وہ دل جہاں ذخیرہ قرآن و حدیث ہو، اور کہاں وہ جہاں ٹھٹھے ہو؟ کہاں برابری ہو سکتی ہے؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ ہمیں بے جا ہنسنے پر اعتراض ہے، ورنہ ہنسنا تو ہمارے آقا کی سنت ہے۔ میں اس لیے اس جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بعض خشک لوگ کہتے ہیں جی ملا بڑے خشک مزاج ہوتے ہیں، نہیں، تم نے تو پھر دیکھے نہیں ہیں۔ جو صحیح دین کا علم رکھنے والے ہیں، کبھی ان سے ٹاکرا تمہارا ہوا نہیں ہے، کبھی تمہیں کوئی ملا نہیں ہے۔ اور اس لیے میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں، مولویوں کو ہنسنے پر یا دین نے ہنسنے پر پابندی نہیں لگائی، اس حدیث کا جملہ صحیح نہیں سمجھا گیا، بلا وجہ ہنسنے سے منع کیا گیا۔ کیا سیانے منع نہیں کرتے؟ کیا ہمارے بڑے نہیں منع کرتے؟ وہ تو کیوں ہر وقت ہنستا رہتا ہے بھائی؟ منع نہیں کرتے، زیادہ ہنسا نہ کر، بلا وجہ ہنسا نہ کر، سیانے منع کرتے۔ تو اس کو آپ کہہ دیں گے جی میرا ابا بڑا خشک مزاج ہے، میرا دادا بڑا خشک مزاج ہے، یا میری ماں بڑی خشک مزاج ہے، کوئی یہ جملہ کہتا ہے؟ لیکن تم دین کے بارے میں یہ بات کہو کہ جی دین مولوی بڑے خشک مزاج ہے، نہیں، تمہیں دین کی صحیح ہوا نہیں لگی۔ پھر سنو، جامع ترمذی کی روایت، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت نمبر 3641، فرماتے ہیں کہ میں نے، کیا کمال کا جملہ ہے، فرمایا ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا، میں نے رسول اللہ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ جو مسکراتا ہو تو کائنات میں بہار آ جاتی ہے، میں نے ان سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ پھر صحیح بخاری کی روایت، حضرت جریر فرماتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے منع کیا ہو، جب بھی میں نے آپ کی طرف دیکھا آپ مجھے دیکھ کر مسکرا پڑے۔ ہمارے آقا نے تو فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے دین نے تو تعلیم یہ دیا کہ کسی بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور ایسے کئی مقامات ہیں جہاں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکرائے، اور وہ حدیث بہت اہم ہے اس حوالے سے، بہت اہم ہے کہ جب آخری شخص دوزخ سے نکلے گا، چلیں یہ مکمل کر کے وہ ایک اور بڑی اہم ہے، وہ آخری شخص دوزخ سے نکلے گا، مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ سارے لوگ تو چلے گئے، میں آخری آدمی ہوں، کہاں جنت میں جگہ ہوگی؟ فرمایا جا تو صحیح۔
اور تجھے جس دنیا میں تو رہتا ہے، جس دنیا میں تو رہتا آیا، تجھے وہ دنیا یاد ہے جس میں تو رہا کرتا تھا؟ یاد ہے؟ جا، جس دنیا سے تو آیا ہے یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جائے گا۔ وہ خیال کرے گا یا اللہ اب دنیا میں بچا کیا ہے میرے لیے۔ ہمارا حال یہ کہ ہم جتنی جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ تو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لے ہن میرے لیے کی بچیا ہونا۔ ایسے ہی بلا تسبیح وہ بھی عرض کرے گا یا اللہ اب میرے لیے کیا بچا، اللہ فرمائے گا وہ دنیا یاد ہے جہاں سے تو آیا ہے؟ جی یاد ہے۔ ہم مانگ کیا مانگتا ہے؟ جا، جس دنیا سے تو آیا ہے وہ اور اس جیسی 10 دنیایں تجھے دی۔ وہ پھر بھی کہے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اس قدر میرے آقا مسکرائے۔ اور پھر وہ حدیث میں ہم نے سنی ہے کہ جب ایک بندے کے بڑے بڑے گناہ اسے ایک طرف رکھ کے اسے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے، وہ دل میں سوچے گا یا اللہ ابھی تو بڑے پڑے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے دکھا کر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا ہاں تو نہیں کیے ہیں، انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہ دل میں خوف زدہ ہو کر کہے گا یہ تو چھوٹے ہیں میں نے کیے ہیں، بڑوں کا کیا ہوگا۔ اب اللہ فرمائے گا اس کے ہر چھوٹے گناہ کے بدلے اسے ایک نیکی دے دو۔ وہ جیسے ہی سنے گا وہ کہے گا یا اللہ ابھی تو بڑے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گئے، وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضور اس کی بات بیان کرنے کے بعد اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہنسو نہ، دین نے کبھی آپ کو خشک مزاج بننے کا نہیں کہا، دین نے تو تعلیم دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرے عزیزو، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا صحابہ ہنستے تھے، کیا صحابہ ہنستے تھے، تو راوی نے کہا ہاں ہنستے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں کہ جی دیکھو جی مولویوں نے تو ہنسنے پر بھی پابندی لگائی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلا وجہ ہنسنے پر پابندی میرے آقا کریم علیہ السلام نے لگائی، اور مہذب معاشرے میں بلا وجہ ہنسنے کو پسند ویسے بھی نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کی کم علمی ہے کہ ہم کیا کہیں کہ آپ اپنی کم علمی کو قرآن کے سر اور اسلام کے سر تھوپیں، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے معاشرے سے محفوظ فرمائے۔ کیا ان ساری باتوں کے بعد میں امید رکھوں کہ آپ قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اللہ کے دسترخوان پر بیٹھیں گے، اللہ کے خاص بنیں گے، اس قرآن سے دوستی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں، اس انشاءاللہ میں آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔